بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال علیہ الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات۔ نیت سے متعلق گفتگو چل رہی ہے اور آج کا ہمارا یہ 9واں درس ہے۔ گزشتہ کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیت کا کتنا احترام کیا کرتے تھے سلف، صحابہ، تابعین۔ طلحہ بن عبد الرحمن بن عوف اپنے زمانے میں قریش کے سب سے سخی آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ ما رأیت قوما اشد لؤما من اخوانک، آپ کے بھائیوں سے زیادہ کمینہ میں نے کسی قوم کو نہیں دیکھا۔ ان کی بیوی اپنے شوہر طلحہ بن عبد الرحمن بن عوف سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے کسی قوم کو آپ کے بھائیوں سے زیادہ نالائق، کمینہ نہیں دیکھا۔ کہا بیگم وہ کیسے؟ کہا اذا اغتنیت لزموک، جب آپ مالدار ہو جاتے ہیں، پیسے والے ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس چمٹ جاتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں ملنے کے لیے تاکہ آپ دیں، ان کو نوازیں۔ وَإِذَا افْتَقَرْتَ تَرَكُوكَ، اور جب آپ فقیر ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہو جاتا تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا۔ یعنی آپ کی مالداری میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کے پاس سے مال چلا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا زبردست جواب ہے! نیت دیکھیں کتنی صاف ستھری نیت ہے۔ کہا بیگم، مسکرائے، کہا بیگم اچھی بات ہے نا، یہ تو ان کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں بیگم۔ کہا ارے کیسے اخلاق اچھے ہیں؟ کہا دیکھو، جب میرے پاس مال ہوتا ہے تو بیچارے وہ آتے ہیں اس لیے تاکہ میں ان کو نوازوں، دوں، یعنی ان کے دل میں میری عزت ہوتی ہے تاکہ میں ان کو دوں، نوازوں، خوش ہوتے ہیں وہ۔ یہ تو ان کے بڑے اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ اور جب میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، مجھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو دراصل وہ اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ بیچارہ عاجز ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے پاس جائیں گے تو اسے بھی برا لگے گا۔ اللہ اکبر، کیا زبردست نیت ہے یار! اتنا صاف دل۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے پر تعلیق چڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ واللہ العظیم انا ما رأیت مثلہ فی التقی، میں نے اس جیسا آدمی تقوی میں، صفائی میں، طہارت میں، دل کی پاکیزگی میں، نیت کے صاف ستھرے ہونے میں دیکھا ہی نہیں۔ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں بیگم صحیح کہتی ہیں آپ، لڑائی ہو جاتی فوراً ہمارے بھائیوں کے درمیان، نہیں ہوتی؟ ہاں عام طور پہ عورتیں لڑواتی ہیں، گھر میں نہیں لڑواتی ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، بات صحیح ہے، جب میں مالدار ہوتا ہوں تو یہ آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، ورنہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا نا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا جواب دیا۔ کہا بیگم مالدار ہوتا ہوں تو بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی قدر کروں گا، اور فقیر ہوتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں عاجز ہوں، کچھ نہیں دوں گا۔ یہ اچھی چیز ہے ان کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے تعلق سے سفیان بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذرا سنتے جائیے آپ، اور ذرا دیکھیے نیتوں کا کتنا احترام ہوتا تھا ان کے یہاں، کتنی زیادہ عزت کرتے تھے اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے۔ سفیان بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ابو بشیر سے کہا، ابو بشیر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، کہ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں
ان کے اعمال کی سب سے اچھی چیز کیا تھی؟ ان کے اعمال میں سب سے اچھی چیز کیا تھی؟ کہنے لگے کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا، کہ عمل تھوڑا کرتے تھے لیکن ثواب زیادہ حاصل کرتے تھے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے لسلامت صدورہم، کیونکہ ان کے سینے پاک تھے، ان کی نیتیں اچھی تھیں، اس لیے عمل تھوڑا ہوتا تھا لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیتوں کو دیکھ کر کے ان کے دلوں کو مزید پاکی عطا کرتا تھا اور ان کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر قبولیت عطا کرتا تھا۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی تھے، میں نے ان سے کہا کہ جناب عالی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گئے، ابو دجانہ بیمار تھے، بیماری کی حالت میں ہیں، لیکن ماشاءاللہ دیکھا بڑا چہرہ کھلا ہوا ہے، نور ہے چہرے پہ ٹپک رہا ہے۔ کہا ابو دجانہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑا چہرہ صاف ستھرا ہے تمہارا، بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ کہا دیکھو میں نہیں جانتا کہ میرا عمل کوئی اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اللہ اکبر، کتنا ڈر! ابو دجانہ وہ صحابی جس نے میدان جنگ میں کافروں کی گردنیں ماری تھیں، وہ صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خود اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی تھی جنگ احد کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں جانتا کہ کوئی عمل میرا قبول ہوگا اللہ کے ہاں، واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، لیکن ہاں دو عمل ایسے ہیں کہ میں ان کو انجام دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ مجھے اس کے ذریعہ سے بخش دے گا۔ کہا کیا عمل ہے؟ کہا ایک عمل یہ ہے کہ میں اتنی ہی گفتگو کرتا ہوں، اتنا ہی بولتا ہوں جتنا میرے لیے مناسب ہوتا ہے، دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہوں۔ ہم میں سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، جان بوجھ کے گھسیں گے، دیکھ کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کان لگائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جاسوسی والا مزاج ہوتا ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کا۔ کہا کہ میں اتنا بولتا ہوں جتنا میرے لیے مناسب ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کان قلبی سلیما للمسلمین، میرا دل تمام مسلمانوں کے لیے صاف ہے، کوئی بھی مسلمان ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو فقیر ہو، کیسا بھی ہو، بادشاہ ہو اور مانگنے والا ہو بھکاری ہو، سب کے لیے میرا دل پاک ہے۔ میں ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں۔ آپ رکھتے ہیں؟ ہم رکھتے ہیں اپنے دلوں کو صاف؟ نہیں۔ بڑوں کے لیے دل صاف رہتا ہے، چھوٹوں کے لیے کوئی بڑا اگر آ جائے کسی چیز میں، علم میں بڑا آ جائے، مال میں بڑا آ جائے، دولت میں بڑا مل جائے یا کسی دوسری چیز میں بڑا مل جائے، فوراً حسد پیدا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ وہ کہتے ہیں کان قلبی سلیما للمسلمین، میرے اندر سب سے اہم جو چیز ہے کہ میں اپنے دل کو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے صاف رکھتا ہوں، اپنے دل میں کسی بھی تعلق سے کسی کے لیے بھی بغض کینہ کپٹ رکھتا ہی نہیں۔ ابن سماک بہت بڑے واعظ تھے، اپنے وقت کے نصیحت کرنے والے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور ایک بھائی کے درمیان اختلاف ہو گیا، ہم اختلاف کر بیٹھے تو بھائی نے کہا ہاں کل ذرا بتاتا ہوں آپ کو۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس شخص نے کیا؟ کل بتاتا ہوں ذرا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسکرا کے کہا کہ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ ہم آپس میں معافی کریں گے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا؟ ہاں ذرا کل بتاتا ہوں، کتنے پانی میں ہے تم، ہاں کل بتاتا ہوں، کل بدلہ لوں گا تجھ سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ارے کل کا دن تو انشاءاللہ بخشش کا دن ہے، کل تو معاف کر دیں گے ہم ایک دوسرے کو۔ اللہ اکبر۔ اتنے صاف دل، سبحان اللہ، اتنے صاف دل ان لوگوں کے، اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ان کو قبولیت عطا کی زمین کے اندر۔ اللہ رب العالمین زمین کے اندر قبولیت انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دلوں کو صاف رکھنا، اپنی نیتوں کی حفاظت کرنا، اپنی نیتوں کو درست کرنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ کی قسم، اگر انسان جان لے کہ اللہ کا اور اس کی مخلوق کا سب سے گہرا تعلق اگر کسی چیز سے ہے تو وہ اس کا دل ہے، اگر بندہ یہ جان لے تو کبھی بھی اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کی کھوٹ پیدا کرے گا ہی نہیں، وہ ہمیشہ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے دل بڑے صاف تھے، اتنے صاف تھے کہ خود قرآن نے ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے. آپ کس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں؟ اپنے لیے، بہت زیادہ اپنے ماں باپ کے لیے، بہت زیادہ اپنے بیوی بچوں کے لیے. اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے لیے بھی بخشش کرتے ہیں اور تمام بھائیوں کے لیے بخشش کرتے ہیں. کتنی مرتبہ آپ نے بخشش کی اپنے لیے؟ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں. مکہ مکرمہ کے اندر صحیح واقعہ ہے، بنگلہ دیش ہمارا پڑوسی ملک، وہاں کا ایک آدمی تھا، بزرگ بوڑھا آدمی تھا بیچارہ، خانہ کعبہ سے چپٹ کے رو رہا ہے، آنسو نکال رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. وہ ہمارے ایک شیخ، ہمارے استاد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، وہ ہمارے استاد نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ بیچارہ بہت پریشان ہے، پیسے ویسے کا مسئلہ ہے، اتنا زیادہ چیخ رہا ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے قریب ہونے کے لیے پہنچا تاکہ تھوڑی مدد کر دوں اس کی، تاکہ وہ کچھ سکون پالے. کہتے پاس میں پہنچا تو کیا دعا کر رہا ہے رو کر کے، اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک اجمی، ہمیں اجمی کہتے ہیں نا وہ لوگ، گونگا، ہاں عربوں کے نزدیک ہم گونگے ہیں، اجمی ہیں. کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ گونگا بنگلہ دیش کا آدمی، عام آدمی جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، عام آدمی، اس کا دل اتنا صاف ہے کہ پوری امت کے لیے وہ خانہ کعبہ میں رو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تو امت محمد پہ رحم فرما. اللہ اکبر. واللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ ہم بھی تو انسان ہیں، جس طرح صحابہ انسان تھے. ہاں اللہ نے ان کو ایک عظیم مقام و مرتبہ دیا ہے. تو میرے پیاروں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سب سے اہم چیز واللہ ہر معاملے میں نیتوں کو صاف رکھو، اپنے دلوں کو صاف رکھو. اللہ کی قسم، اللہ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے دل صاف رہیں، کسی کے تعلق سے بغض نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، دشمنی نہیں، نفرت نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ایک بہت اہم چیز میں ذکر کروں گا جس کا تعلق ہے کیفا، عربی میں میں کہتا ہوں کیفا تخلص نیتک من الآفات، کہ آپ اپنی نیتوں کو آفتوں سے کیسے بچائیں گے، اپنی نیتوں کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں. اس کے اسباب انشاءاللہ خاص طور پہ 10 اسباب پر میں گفتگو کروں گا، دھیرے دھیرے ایک کر کے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم.